دروازہ کھلا اور بہرام داخل ہوا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف بڑی اکتاہٹ سے نظر ڈالی اور پھر قدرے تلخ لہجے میں بولا، مجھے مسرت ہے کہ تم دونوں اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھ رہے ہو۔ ٹائیگر کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ سکے۔ آپ کو کیا پریشانی ہے چیف؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اب جبکہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ تمہارا ایجنٹ ہمارا تعاقب کرتے ہیں تو مجھے کسی سے خوف کی ضرورت نہیں۔ ہم پر حملہ کرنے والوں کو وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ وہ محض ایک غلطی تھی۔ بہرام خفیف ہو کر بولا، ہمارے آدمی ہر اس شخص کا تعاقب کر رہے تھے جو براڈ سے نکل رہا تھا اور ان میں سے 2 تمہارے پیچھے بھی لگ گئے اور مرتے مرتے بچے۔ ٹائیگر نے درست لہجے میں کہا، میرا سوال صرف یہ ہے کہ فیلڈ میں ہمارے علاوہ دوسرے آدمی لانے کی کیا ضرورت تھی چیف؟ کیا میں بھی یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کو میرے فیصلوں پر اعتراض کا حق کس نے دیا؟ بہرام کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ سنو چیف، اگر تم ہمیں پہلے ہی بتا دیتے کہ تینوں کرنل کس روز کانفرنس میں اکٹھے ہوں گے تو یہ جھگڑا اتنا نہ بڑھتا۔ بہرحال اب ہمیں علم ہو گیا ہے کہ کانفرنس کا آخری اجلاس کل ہو رہا ہے، لہٰذا تم سینیٹوریم واپس جا کر آرام کرو۔ میں اور اوشان باقی کام بھی کر لیں گے۔ تمہیں یہ علم نہیں ہو سکتا کہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے۔ بہرام کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن تمہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ حملہ کس طرف سے ہو سکتا ہے۔ بہرام نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جسے جتنا معلوم ہو سکتا ہے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹائیگر کے لہجے میں شوخی اود کرائی اور اوشان بے ساختہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کیا مطلب؟ بہرام نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں اس لڑکی جینی کو آج شام ہی پکڑ کر لیمو کی طرح نچوڑ ڈالوں گا تاکہ وہ سب کچھ اگل دے۔ مجھے یہ کام پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ جینی سے گفتگو کے بعد میں اس کھیل کو ختم کر ڈالوں گا۔ ہرگز نہیں۔ بہرام کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم صرف وہی کرو گے جو میں کہوں گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم ادھر ادھر نہیں گھومو گے۔ ممکن ہے کہ اس طرح تم دہشت گردوں کو کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دو جس کے نتائج کا اندازہ بعد میں ہو۔ اندازے محض احمق لگاتے ہیں، ٹائیگر نے دھیرے سے کہا، اور یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اوشان بڑی شدت سے اسبات میں سر ہلا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ٹائیگر نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ویسے آپ کو یقین ہے کہ آپ کسی بھی صورتحال پر قابو پا سکیں گے چیف، اور ان احمق کمپیوٹروں کی مدد سے؟ تم جن کمپیوٹروں کو احمق کہہ رہے ہو وہ ہمارے لیے آج کی رات بے انتہا سود مند معلومات کی فراہمی کریں گے۔ بہرام نے خشک لہجے میں جواب دیا، ایسی معلومات جن کی مدد سے ہم کل ہونے والی کانفرنس کے شرکاء کے مکمل تحفظ کی ضمانت دے سکیں گے۔ ہم ہر اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں جو براڈ والی میٹنگ میں موجود تھا۔ اہم معلومات کے ٹکڑے، نام، اطلاعات، تاریخیں، رشتے اور دوستوں کے بارے میں سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کل صرف ہمارے کمپیوٹروں کی مدد ہی سے مکمل ہوگا۔ اوشان نے جو اب تک خاموش رہا تھا بہرام کی طرف دیکھ کر بڑی اداسی اور مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں شہنشاہ اعظم، کمپیوٹر کسی طوفان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرام نے چونک کر کہا، یہ طوفان والا قصہ کیا ہے؟ مردہ جانوروں سے کیا مراد ہے؟ میں اس بارے میں سن کر زچ ہو چکا ہوں اوشان۔ یہ سب قدیم کہاوتیں ہیں جو کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، اوشان نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ لیکن ان کا مفہوم کیا ہے؟ بہرام نے گور کر اوشان کو دیکھا لیکن پھر فوراً ہی دوسری طرف دیکھنے لگا کیونکہ اس نے اوشان کی آنکھوں میں انتہائی خوفناک چمک دیکھ لی تھی۔ ان کہاوتوں کا مطلب یہ ہے کہ 2 طوفان آپس میں بھی ٹکرا سکتے ہیں، اوشان نے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کے اس لہجے میں یقیناً ان گنت طوفان چھپے ہوئے تھے۔ کیسے طوفان؟ کیسے 2 طوفان؟ بہرام نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا اور پھر وضاحت طلب انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ سوری سویٹ ہارٹ، ٹائیگر اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سوال کو پڑھ کر بولا، اوشان نے مجھے بھی ان کہاوتوں کا مطلب نہیں بتایا ہے۔ اوشان نے ایک طویل سانس لے کر ان کی طرف منہ پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے اس انداز پر بہرام کو غصہ آ گیا جو اوشان کی بجائے ٹائیگر پر اترا۔ میں تم سے یہ کیس واپس لے رہا ہوں ٹائیگر، اس نے پیر پٹک کر کہا۔ اب اس کیس کو میں خود سنبھال رہا ہوں، سمجھے؟ سمجھ گیا، ٹائیگر نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ یہ اچھا ہی ہوا۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جوتے اتارے، موزے کھینچ کر ایک طرف ڈالے اور کوئی میگزین اٹھا کر تصویریں دیکھنے لگا۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ تم ایسا ہی کام کرو جو کرنلوں کو بچانے کے سلسلے میں کیا تھا۔ انہیں تمہیں نے تو بچایا تھا سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کے لہجے میں اتنی کاٹ تھی کہ بہرام ایک لمحے تک اسے تکتا رہا اور پھر پلٹ کر واپس چلا گیا۔ بیچارہ، ٹائیگر نے صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میری تنخواہ، چارہ گھر کے اخراجات اور مسلسل مہموں نے اس کے ذہن کو منتشر کر رکھا ہے لٹل فادر۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک صحت یاب نہیں ہوا۔ کیا یہ کبھی صحت یاب نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، اوشان نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگرچہ آج کل مزمل اور چڑچڑا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلد ہی پوری طرح صحت یاب ہو جائے گا۔ تم کیسے دیکھ رہے ہو؟ ٹائیگر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اپنے ذہن کی آنکھوں سے۔
کیا دماغ میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں لٹل فادر؟ ہاں، بشرطے کہ اس دماغ میں بوسا بھرا ہوا نہ ہو۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ جلد ہی بہت بہتر ہو جائے گا، تب پھر میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ اوشان اسے گھورنے لگا۔ اس لیے کہ بہرام جب بھی پوری طرح صحت مند ہوتا ہے تو میرے لیے اور زیادہ کام تلاش کرنے لگتا ہے۔ ہاں، لیکن فی الوقت اس نے اپنے ذہنی انتشار کی رو میں بہک کر تمہیں فرائض سے سب کدوش کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، کیوں نہ ہم کسی ایسی جگہ چلیں جہاں کی ہوا پاک صاف ہو۔ میرا مطلب بروکلین سے ہے۔ لیکن کیا میں محض بہرام کے کہنے پر اس مشن کو ادھورا چھوڑ دوں گا لٹل فادر؟ ٹائیگر بہت سنجیدہ تھا۔ ہرگز نہیں، اوشان نے مایوسی سے جواب دیا۔ تم ضدی بھی ہو اور بے وقوف بھی، ضرورت سے زیادہ وفادار ہو۔ یہ کہتے ہوئے اوشان سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن شہزاد کی یہی وفاداری سراجو کے کام آئے گی، بشرطے کہ وہ کسی غدار کے ہاتھوں مارا نہ گیا۔ نہیں، وہ دوبارہ پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ براٹ کی ویٹرس نے ٹائیگر کے سامنے سنگاپوری جوس رکھتے ہوئے جینی کے بارے میں بتایا۔ لیکن اگر کبھی نظر آئی تو تمہیں فوراً مطلع کر دوں گی، اپنا فون نمبر دے دو۔ ٹائیگر نے براٹ سے نکل کر پیٹن کالج میں جینی کی روم میٹ کو فون کیا۔ ہیلو ملی، اس نے مخصوص دلکش لہجے میں کہا، مجھے پہچانتی ہو؟ تم؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ سنو، کیا تم کالج آ سکتے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہارا کمرہ پھر بے ترتیب پڑا ہے؟ ارے نہیں، ملی ہنس پڑی۔ لیکن اگر تمہیں بلانے کے لیے کمرے کی آرائش خراب کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کام میں ابھی کر سکتی ہوں۔ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کمینی چڑیل پھر نظر آئی؟ کون، جینی کمینی؟ ہاں، میں اسی خرافہ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یوگا کی ماہر حسینہ نے جواب دیا۔ بس ایک بار اس کا فون آیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اسے کسی کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ درکار تھا۔ کس کا؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ ایک منٹ، ابھی بتاتی ہوں، ڈائری اٹھا لوں، ملی نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد بولی، ایک ڈینٹسٹ کا پتہ ہے، ڈاکٹر میکس کا۔ وہ کمینی کہہ رہی تھی کہ اس کے دانت میں درد رہتا ہے اور ڈاکٹر میکس اپرولیٹ سائڈ میں رہتا ہے۔ ملی نے اسے پوری طرح سمجھا دیا۔ ڈاکٹر میکس کی نرس عمردار تھی، وہ باری بھرکم جسم کی مالک تھی، اور یہی سبب تھا کہ اسے ہر وقت گھر چلے جانے کی عادت تھی۔ ابھی وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا ہی رہی تھی کہ ایک خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی، لیکن جب اس نے باتیں شروع کی تو نرس ان میں کھو سی گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو دبلا پتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دبلی پتلی عورت دیکھ کر گنا یاد آ جاتا ہے۔ نوجوان نے یہ باتیں رسمی تعارف کے بغیر اسے دیکھتے ہی کہہ ڈالی تھی۔ پھر وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا تو اس نے صرف جینی کے بارے میں دریافت کیا۔ اچھا، تم اسی کی بات کر رہے ہو جس کے دانت میں درد ہے؟ نرس نے مسکرا کر کہا۔ اس نے اٹھلانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ اس نے فون کیا تھا، وہ دانت دکھانے کے لیے آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک دانت کھوکھلا ہے اور ڈاکٹر اس میں برائی کرے گا۔ اچھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے سچ پوچھو تو مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں باتی۔ تم جیسی خوبصورت عورتوں کے سامنے وہ تو محض مچھر لگتی ہے۔ نرس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کب تک آ جائے گی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بس آتے ہی ہوگی۔ یہاں کسی کام سے آئے تھے؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ پھر کبھی تم سے ملنے ضرور آؤں گا، اور ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ ڈنر بھی کروں۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ نرس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ لیکن کب؟ ایک دو روز میں۔ میری ایک بات مانو گی؟ بولو۔ وہ والہانہ انداز میں مسکرائی۔ جینی کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور خاص طور سے یہ بھی ذکر نہیں کرنا کہ میں اس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ میرا تعلق FBI سے ہے۔ اگر جینی کو یہ علم ہو گیا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا تو پھر وہ بھاگ نکلے گی، اور میں مجرم کو گرفتار نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر مت کرو، مجھے تمہاری مدد کرنے میں بہت مسرت محسوس ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شہزاد۔ اوہ، تم مشرقی ہو؟ آج کل مغربی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور کلینک سے نکل گیا۔ اب وہ ویسٹ سائڈ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے فرنٹ ڈور پر جینی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک گھنٹے بعد وہ کلینک سے نکلتی نظر آئی۔ اس نے چست جینز اور سفید بلاؤز پہن رکھا تھا۔ سڑک کی طرف آتی ہوئی وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ سینٹرل پارک ویسٹ کی سمت میں 3 بلاک دور تک چلی گئی، اور پھر ٹائیگر بھی اس کا تعاقب کرنے لگا۔ جینی اچانک ہی دائیں طرف گھوم گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کے کندھے پر سرخ بیگ جھول رہا تھا۔ چند قدم دور جا کر وہ بیگ ہلاتی ہوئی چھوٹی سی کافی شاپ میں داخل ہو گئی۔ ٹائیگر کافی شاپ میں داخل ہوا تو جینی ایک میز پر بیٹھی سرخ فارمیکا پر انگلیاں بجا رہی تھی۔ اس کی نظریں عقبی دروازے پر تھیں، لہٰذا جب ٹائیگر نے اس کی میز والی کرسی سنبھالی تبھی اسے ٹائیگر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں پھر آ گیا ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اور اس بار چند سوالوں کا جواب لینے کے لیے۔ اوہ، تم؟ جینی کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ تم مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے چند ضروری کام کرنے ہیں۔ میں تمہیں کوئی بھی ضروری کام کرنے نہیں دوں گا ہنی، ٹائیگر زیر لب مسکرا کر بولا۔ جینی نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے اور اسے گورنے لگی۔ اس بار اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ تم انتہائی غلیظ رجت پسند ہو، اس نے کہا۔ کیا تمہیں واقعی یہ یقین ہے کہ ہمارے عظیم و شان انقلاب کو روک سکو گے؟
اگر تمہارے عظیم الشان انقلاب کا مطلب طیارے کا اغوا، ایک بے گناہ عورت کی عصمت دری اور ایک معصوم بچے کا قتل ہے تو پھر میں ہر قیمت پر ایسے انقلاب کو روکوں گا ہنی۔ انڈا توڑے بغیر آملیٹ نہیں بن سکتا، جینی نے فلسفیانہ انداز میں وہی کہا جو اس کو ذہن نشین کرا دیا گیا تھا۔ بعض اوقات کھوپڑی بھی توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائیگر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور یہ بات صرف تم ہی بتا سکو گی۔ کل؟ وہ مسکرانے لگی۔ کل انسداد دہشت گردی کانفرنس میں شریک ہر فرد مارا جائے گا، ہر شخص۔ یہ بتاتے ہوئے اس کا چہرہ مارے جوش کے تمتما رہا تھا۔ کیا یہ عظیم الشان کارنامہ نہیں ہوگا؟ قتل کبھی عظیم الشان نہیں ہوتے، تم ماضی کی گندی نالی کے کیڑے ہو۔ وہ قدرے تلخ انداز میں بولی۔ تم ماضی میں بھٹکے ہوئے آنے والے کل کو روکنا چاہتے ہو، تم ایک قدیم جانور ہو، قدیم جانور۔ وہ کچھ اور بھی کہتی مگر عقبی کمرے سے آنے والی آواز نے اسے روک دیا۔ اب تم آ سکتی ہو، کسی نے کہا تھا۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا، وہ پورٹو ریکن کا کوئی باشندہ تھا اور گوش نامی گروپ کی وردی پہن رکھی تھی۔ یہ لباس اس وقت تک بہت مقبول تھا جب تک ٹی وی پر گوش کے بارے میں فلمیں دکھائی جاتی رہی تھی، لیکن فلمیں بند ہونے کے بعد یہ احساس بھی معدوم ہو گیا تھا۔ اس شخص کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی اور وہ جینی کو انگلی کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا، تم جس قدیم نسل سے تعلق رکھتے ہو وہ ختم ہو رہی ہے، تم تبدیلی پسند نہیں کرتے، یہ تمہارا بھیانک جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے، تم جلد مارے جاؤ گے، اپنی موت کا انتظار کرنا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی اور چہرے پر نفرت کے سائے تھے۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، ٹائیگر نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ جیری اسے خوخار نظروں سے گورتی ہوئی عقبی کمرے میں چلی گئی، جبکہ ٹائیگر فرٹ شاپ کے کاؤنٹر پر سٹول لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے کافی منگائی۔ وہ سماعت پر زور دے کر عقبی کمرے میں ہونے والی گفتگو سننا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ اسی وقت ایک شخص نے میوزک باکس میں سکہ ڈال کر اپنی پسند کا لاطینی نغمہ سننا شروع کر دیا۔ دھن اتنی زوردار تھی کہ ٹائیگر کو کان کے پردے بھی ہلتے محسوس ہونے لگے۔ شاید 100 سازندے مختلف ساز بجا رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر جینی نے ان 25 نوجوانوں کو دیکھا جو پورٹو ریکن تھے اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ تمام نوجوان گوش کی وردی میں تھے اور ان میں سے ایک کے سینے پر درجنوں تمغے لگے ہوئے تھے۔ اس نے جینی سے پوچھا، مگر تم ہمارے پاس کیوں آئی ہو؟ اس لیے کہ ہمیں تمہاری بہادری، شجاعت اور جوان مردی کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ جینی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ہم بہت بہادر ہیں۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، ہم بہت شجاع ہیں کیونکہ ہم مرد اور سڑکوں کے بیٹے ہیں، ہم بہت وجیحہ ہیں اور اسی لیے سفید فام لڑکیاں ہمارے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ جینی سر ہلا کر رہ گئی۔ آخری جملہ بہرحال اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ہم مرد ہیں، ایک نوجوان نے جھوم کر کہا، اور شجاعت مردوں کا حصہ ہے، کیا ہم اپنی مردانگی کا مظاہرہ کریں؟ ایک لڑکے نے چلا کر پوچھا تو باقی سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان کی نظریں جینی پر جمی ہوئی تھی اور اسے پہلی بار جیکٹ کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا۔ خاموش، گوش لیڈر نے کہا اور پھر جینی سے بولا، رقم لائی ہو؟ نصف رقم پیشگی دوں گی، باقی کام مکمل ہونے پر۔ باقی رقم لینے کے لیے ہمیں اقوام متحدہ پر مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہاں، لیکن تشدد سے گریز کرو گے؟ ٹھیک ہے، لیکن صرف مظاہرہ کرانے کے لیے اتنی بڑی رقم دینے کی کیا تک ہے؟ اگر تمہارا مظاہرہ بہت بڑا ہوا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ رقم ملے گی، جینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پھر باہر موجود ٹائیگر کا خیال آتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ ایک اور کام؟ لیڈر قدرے ناگوار لہجے میں بولا، کیسا کام؟ جینی نے اسے چند لفظوں میں ہی سمجھا دیا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے متوجہ کیا، لیکن اس کے لہجے میں حقارت اور کھردرا پن تھا۔ ٹائیگر نے ناگواری سے پلٹ کر مخاطب کی طرف دیکھا۔ یہ کمرے میں موجود نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ ٹائیگر کے چہرے پر ناگواری کا تاثر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھیلنے لگی اور ہاتھوں کی مٹھیاں یوں بچ گئی جیسے وہ ابھی ٹائیگر کی دنائی شروع کر دے گا۔ یہ انداز تیسرے درجے کے بدماشوں کا سا تھا جو اپنے مخالف کو صرف چہرے کے تاثرات اور آواز کی گن گرج سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو، تمہیں لڑکی بلا رہی ہے۔ نوجوان کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غرایا اور ٹائیگر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اشارے کی طرف بڑھ گیا جبکہ نوجوان اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹائیگر ٹھٹک گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کے اعصاب سخت ہونے لگے۔ اسے دروازے کے عقب سے موت اور خون کی بو آتی محسوس ہوئی۔ پھر یکا اسے پشت پر بھی خطرہ محسوس ہوا۔ ٹائیگر نے گردن گھمائے بغیر سر کو ایک خاص انداز میں خم دے کر کنکیوں سے عقب میں موجود نوجوان کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ اب جیب میں تھا اور نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ ٹائیگر کی نگاہوں سے ٹکرائی، وہ بوکھلا سا گیا اور فوراً ہی چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور دروازے کا لٹو پکڑ کر گھمایا اور پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ بظاہر کمرہ خالی نظر آتا تھا، لیکن ٹائیگر کی حسیات بتا رہی تھی کہ کمرے میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ خون کی بو اور تیز ہو گئی تھی۔
टाइगर ने फौरी तौर पर अंदर जाना जरूरी न समझा। उसने पलट कर नौजवान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वो अंदर ही है। नौजवान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। टाइगर बेआवाज चलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक और भी दरवाजा था जो गालिबन डाइनिंग हॉल की समत खुलता था और अब उस दरवाजे पर 2 स्याहपोश गौश खड़े थे। टाइगर ने कमरे के वस्त में पहुंचकर अतराफ का जायजा लिया। गौश नौजवान कमरे में दीवारों के साथ टेक लगाए खड़े थे और उनके हाथों की मुट्ठियां बार बार खुल और बंद हो रही थी। ए, लड़की कहाँ है? टाइगर ने पूछा। जो उसे बुला कर लाया था। उसका अंदाज एहतजाज करने जैसा था।